بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ قصہ سنایا اور فرمایا، میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ چٹائی پر تشریف فرما تھے۔ میں اندر جا کر بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے صرف لنگی باندھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جسم پر اور کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ کے جسم ادھر پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں اور مٹھی بھر ایک ساتھ 3.5 سیر جو اور ایک کیکر کے پتے جو کھال رنگنے کے کام آتے ہیں ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک بغیر رنگی ہوئی کھال لٹکی ہوئی ہے۔ اتنا کم سامان دیکھ کر میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ حضور نے مجھ سے فرمایا، کیوں روتے ہو اے ابن الخطاب؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں کیوں نہ روؤں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چٹائی کے نشانات آپ کے جسم ادھر پر پڑے ہوئے ہیں اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ ادھر کسرا اور کیسر تو پھلوں اور نہروں دنیا کی فراوانی میں ہوں اور آپ اللہ کے نبی اور برگزیدہ بندے ہو کر آپ کی یہ حالت۔ آپ نے فرمایا، اے ابن الخطاب، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا؟ حاکم نے اس روایت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بالا خانے میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم مبارک کا کچھ حصہ مٹی پر ہے اور آپ کے سرہانے ایک تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے اور آپ کے سرہانے ایک بغیر رنگی ہوئی کھال لٹکی ہوئی ہے اور ایک کونے میں کیکر کے پتے پڑے ہیں۔ چنانچہ میں حضور کو سلام کر کے بیٹھ گیا اور میں نے عرض کیا، آپ اللہ کے نبی اور اس کے خاص بندے اور آپ کا یہ حال اور کسرا اور کیسر سونے کے تختوں پر اور ریشم و دیباج کے بچھونوں پر ہوں۔ آپ نے فرمایا، ان لوگوں کو طیبات اور اچھی چیزیں دنیا میں جلدی دے دی گئی ہیں اور یہ دنیا جلد ختم ہو جانے والی ہے اور ہمیں بعد میں آخرت میں طیبات اور اچھی چیزیں دی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو دیکھا کہ حضور ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ اس سے زیادہ نرم بستر لے لیتے تو اچھا تھا۔ حضور نے فرمایا، مجھے اس دنیا سے کیا واسطہ؟ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی سی ہے جو سخت گرم دن میں چلا، پھر اس نے تھوڑی دیر ایک درخت کے نیچے آرام کیا، پھر اس درخت کو چھوڑ کر چل دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک انصاری عورت میرے پاس آئی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک دیکھا کہ ایک چادر ہے جسے دوہرا کر کے بچھایا ہوا ہے، پھر وہ چلی گئی اور اس نے میرے پاس ایک بستر بھیجا جس کے اندر اون بھری ہوئی تھی۔ جب آپ میرے پاس تشریف لائے تو اسے دیکھ کر فرمایا، اے عائشہ، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، فلاں انصاری عورت میرے پاس آئی تھی، اس نے آپ کا بستر دیکھا تھا، اس نے واپس جا کر میرے پاس یہ بستر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، یہ واپس کر دو، اللہ کی قسم اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا دیتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کا کپڑا پہنا اور پیوند لگا جوتا استعمال فرمایا اور کھردرے ٹاٹ کے کپڑے پہنے، بشیر کھانا کھایا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، بشیر کھانا کون سا ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا، موٹے پسے ہوئے جو جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے کھونٹ کے ذریعے ہی نکلا کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے آٹا چھان کر اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چپاتی پکائی اور حضور کی خدمت میں پیش کی۔ حضور نے پوچھا، یہ کیا ہے؟
میں نے کہا یہ کھانے کی ایک قسم ہے جسے ہم اپنے علاقہ حبشہ میں پکایا کرتے ہیں، تو میرا دل چاہا کہ میں اس میں سے آپ کے لیے ایک چپاتی بناؤں۔ حضور نے فرمایا نہیں، چھان بورے کو اسی آٹے میں واپس ملا کر گوندھو اور پھر اس سے میرے لیے روٹی پکاؤ۔ حضرت ابو رافع کی بیوی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت حسن بن علی، حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میرے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ ہمارے لیے وہ کھانا تیار کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ میں نے کہا، اے میرے بیٹو، میں پکا تو دوں گی لیکن آج تمہیں وہ کھانا اچھا نہیں لگے گا، خیر تم لوگوں کا اصرار ہے تو میں پکا دیتی ہوں۔ چنانچہ میں اٹھی اور جو لے کر انہیں پیسا اور پھونک مار کر موٹی موٹی بھوسی اڑا دی، پھر اس کی ایک روٹی تیار کی، پھر اس روٹی پر تیل لگایا اور اس پر کالی مرچ چھڑکی، پھر اسے ان کے سامنے رکھا اور میں نے کہا، حضور کو یہ کھانا پسند تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، آپ انصار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور زمین سے کھجوریں چن کر نوش فرمانے لگے اور مجھ سے فرمایا، اے ابن عمر، کیا ہوا تم نہیں کھاتے؟ میں نے یہ کہا، یا رسول اللہ، ان کھجوروں کے کھانے کو میرا دل نہیں چاہ رہا۔ حضور نے فرمایا، لیکن میرا دل تو چاہ رہا ہے اور یہ چوتھی صبح ہے، میں نے کچھ نہیں کھایا، اگر میں چاہتا تو اپنے رب سے دعا کرتا تو وہ مجھے کسریٰ اور قیصر جیسا ملک دے دیتا۔ اے ابن عمر، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم لوگ ایسے لوگوں میں رہ جاؤ گے جو 1 سال کی روزی ذخیرہ کریں گے اور یقین کمزور ہو جائے گا۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہم ابھی وہاں ہی تھے کہ آیت نازل ہوئی، وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غذا اٹھا کر نہیں رکھتے، اللہ ہی ان کو مقدر کی روزی پہنچاتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ تو دنیا جمع کرنے کا اور نہ خواہشات کے پیچھے چلنے کا حکم دیا، لہٰذا جو آدمی اس ارادے سے دنیا جمع کرتا ہے کہ بقیہ زندگی میں کام آئے گی، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نہ معلوم کتنے دن باقی ہیں۔ غور سے سنو، میں دینار و درہم بھی جمع نہیں کرتا اور نہ کل کے لیے کچھ بچا کے رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ لایا گیا جس میں دودھ اور شہد تھا، تو حضور نے فرمایا، پینے کی 2 چیزوں کو ایک بنا دیا اور ایک پیالے میں 2 سالن جمع کر دیے، یعنی دودھ اور شہد میں سے ہر ایک پینے اور سالن کے کام آ سکتا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ غور سے سنو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن ضرورت سے زائد چیزوں کے بارے میں پوچھے۔ میں تو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہوں، کیونکہ جو بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے بلند کر دیں گے، اور جو تکبر کرے گا اللہ اسے گرائیں گے، اور جو خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے گا اللہ اسے غنی کر دیں گے، اور جو موت کو کثرت سے یاد کرے گا اللہ اس سے محبت کریں گے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کی ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس فنا ہو جانے والی آسائشوں میں گم نہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشگی والی زندگی، آخرت والی زندگی میں اور دنیا میں عافیت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے حبیب کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت میں ہمیں حضور کی شفاعت اور اپنا فضل اور رحمت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔